اگر ایس ایس پی کو پتا تھا کہ مفتی منیر شاکر کو دھمکیاں دی جا رہی ہے تو ایس ایس پی نے مفتی منیر شاکر کو تحفظ فراہم کیوں نہیں کیا، کیوں سیکیورٹی نہیں دی ہے؟ حملہ کس نے کیا اور کیوں کیا، اور ہسپتال پر سوالیہ نشان کیوں، اور عینی شاہد نے کیا دیکھا؟ ریاست ماں ہوتی ہے اور ریاست کا کام ہوتا ہے اپنے شہری کو تحفظ فراہم کرنا، اور جب آپ ایک عالم دین ہو اور وہ عالم جو حق و سچ کی بات کرتا ہو تو اسے خاص طور پر تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ مگر مفتی منیر شاکر کے ساتھ ریاست نے ستیلی ماں سے بھی بدتر سلوک کیا ہے۔ مفتی منیر شاکر نے حالیہ ایک بیان میں کہا بھی تھا مجھے واٹس ایپ پر مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے، مگر ریاست نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ مگر کل مفتی منیر شاکر کو ایک بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مفتی منیر شاکر عصر کی نماز کے لیے جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے اس وقت پہلے سے نفس شدہ دھماکہ خیز مواد پھٹ گیا، جس کے سبب ابتدائی طور پر مفتی منیر شاکر سمیت 4 افراد زخمی ہوئے تھے۔ بعد میں لیڈی ریڈنگ اسپتال کے ترجمان محمد عاصم کے مطابق مفتی منیر شاکر کو زخمی حالات میں اسپتال لایا گیا تھا اور دھماکے میں ان کی ٹانگ شدید زخمی ہوئی تھی۔ اسپتال کے ترجمان کے مطابق زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہسپتال میں مفتی منیر شاکر کی موت واقع ہوئی۔ اب اہم سوال یہ ہے حملہ کس نے کیا اور کیوں کیا، اور ہسپتال پر سوالیہ نشان کیوں، اور عینی شاہد نے کیا دیکھا؟ ان سوالوں سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مفتی منیر شاکر صاحب کون تھے۔ مفتی منیر شاکر ایک معروف مذہبی شخصیت اور کالعدم تنظیم لشکر اسلام کے بانی تھے۔ ان کی پیدائش 1969 میں خیبر پختونخوا کے ضلع کرک کے ایک قدامت پسند خاندان میں ہوئی۔ انہوں نے مختلف دینی مدارس سے تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں ضلع کورم میں مذہبی سرگرمیاں بھی شروع کی۔ 2004 میں مفتی منیر شاکر ضلع خیبر کے علاقے باڑے منتقل ہوئے، جہاں انہوں نے لشکر اسلام کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم کا مقصد علاقے میں شریعت کا نفاذ اور غیر اسلامی رسم و رواج کا خاتمہ کرنا تھا۔ اسلام اور مقامی مذہبی شخصیت پیر سیف الرحمان کے درمیان اختلافات کی وجہ سے علاقے میں کشیدگی بڑھی، جس کے نتیجے میں دونوں گروہ نے اپنے غیر قانونی FM ریڈیو چینل کے ذریعے ایک دوسرے کے خلاف فتوے جاری کیے۔ باڑے میں اپنی سرگرمیوں کے دوران مفتی منیر شاکر نے منگل باغ جیسے افراد کو اپنی تنظیم میں شامل کیا، جو بعد میں لشکر اسلام کے سربراہ بنے۔ منگل باغ 2021 میں افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں شہید ہوئے تھے۔ دوسری جانب SSP پشاور کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش سے ایسا لگتا ہے کہ مفتی منیر شاکر پر حملہ دستی بم سے کیا گیا تھا، مگر یہاں اہم سوال یہ ہے، انہوں نے بتایا کہ مفتی منیر شاکر کی جان کو خطرہ تھا۔ نام نہاد دولت اسلامیہ کے شاہ خراسان کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی تھی، مگر یہاں اہم سوال یہ ہے اگر SSP کو پتا تھا کہ مفتی منیر شاکر کو دھمکیاں دی جا رہی ہے تو SSP نے مفتی منیر شاکر کو تحفظ فراہم کیوں نہیں کیا، کیوں سیکیورٹی نہیں دی؟ مگر دوسری جانب مفتی منیر شاکر نے چند روز پہلے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ انہیں واٹس ایپ پر دھمکیاں دی جا رہی ہے اور ان دھمکیوں کے اسکرین شاٹس انہوں نے مقامی تانے میں شواہد کے ساتھ جمع کروا دیے تھے، مگر اس پر بھی ریاست نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور آج وہ اس پانی دنیا سے چلے گئے، مگر بہت سے سوالات پیچھے چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسری جانب ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے، اس میں ایک بندہ کہہ رہا ہے جب مفتی منیر شاکر کو اسپتال لایا جا رہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھے۔ سوشل میڈیا صارفین اس کلپ کو اسپتال کے ساتھ توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں، مگر اس کے تاحال کوئی ثبوت سامنے نہیں آئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔